بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین و ناظرین، آج ڈاکٹر عطاء الرحمن صدیقی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں انتہائی مجبور ہو کر بنا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد ایسی ویڈیوز بنانا تو نہیں تھا، لیکن کیونکہ ایک مقصد ہمارے چینل کا یہ بھی ہے کہ فحاشی کو اور عریانی کو اور جو طوفان بدتمیزی برپا جا رہا ہے اس کو روکنا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تم میں سے جو شخص برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر اس کو چاہیے کہ جو برائی ہو رہی ہے اس کو ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ زبان سے اس برائی کو برا کہے اور اس برائی کو روکنے کے لیے اقتدامات اٹھائے. اور اسی طرح پھر تیسرا جو درجہ ایمان کا بتلایا گیا ہے کہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اگر آپ میں ہاتھ سے روکنے کی بھی برائی کو طاقت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے بھی برائی کو نہیں روک سکتے، اگر آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے کچھ بول کر برائی کو نہیں روک سکتے، اگر آپ میں یہ طاقت بھی نہیں ہے تو پھر آپ کم از کم اپنے دل کے اندر برائی کو برا سمجھیں. آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم برائی کو برا سمجھنے کے بجائے، ہم اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی بجائے، ہم اس برائی کو زبان سے برا کہنے کی بجائے، ہم اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا سمجھنے کی بجائے ہم اس برائی کا دفاع کرنے لگ جاتے ہیں. تو آج ایک ایسی برائی جو اتنے بڑے لیول پر پھیلائی جا رہی ہے، آج اس کو ڈسکس کرنا یہ اس ویڈیو کا مقصد ہے. بہت سارے لوگوں کا اس پر اصرار تھا کہ آپ کوئی اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، آپ کوئی اپنا موقف پیش کریں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس کو بہت ساری ہماری نوجوان لڑکیاں جو ہے اس کو فالو کرتی ہے. میری مراد ملالہ یوسفزئی ہے، جو کہ یورپ کی گود میں جا کر بیٹھی، وہاں سے اس نے تربیت حاصل کی اور اسلام کی تربیت سے جب باہر نکل گئی تو پھر غیر اسلامی ممالک کے اندر غیر اسلامی تربیت پانے والی ایسی لڑکی نے پھر وہ غیر اسلامی گفتگو کی کہ جو ہمارے اسلامی معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو اس چیزوں سے آگاہ کیا جائے کہ ایسے الفاظ بولنے والی، ایسے الفاظ بولنے والے مرد، ایسے الفاظ بولنے والی عورتیں یہ سارے فتنہ اور فساد کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اسلام کے مخالف جو سمت میں چل رہے ہیں یہ خود ایک دن تباہ اور برباد ہوں گے. یہ کلیئر سی بات ہے کہ اگر جو اسلام کی واضح تعلیمات ہیں ان کے خلاف اتنے بڑے لیول پر جا کر ایسی گفتگو کرے گا، جو بھی کرے گا وہ خود تباہ اور برباد ہوگا. اسلام کی تعلیمات آج زندہ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہیں گی. تو اسی طرح اس کے لیے میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. جس طرح کے اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ الفاظ میں آپ کو سنانے کے لیے میری زبان بھی وہ الفاظ لانا پسند نہیں کرتی کہ میں ایسے الفاظ کہ آپ ویسے آپ رہیں، آپ کو شادی نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ پارٹنرشپ کر لیں، اور ایسی گفتگو کی ہے جو بالکل ایسی فضول قسم کی گفتگو ہے کہ جو ایک سلیم الفطرت شخص اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے کوئی برداشت نہیں کرتا. اب مجھے بتلائیے کہ ایسے الفاظ کوئی برداشت کرتا ہے جو ان کو جو ہے فالو کرنے والے لوگ ہیں، یا جو اس کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی گریبان میں جھانکیں ذرا. کیا ان کی ماں، بیٹی، بہن نہیں ہے گھر میں؟ اور ان کے لیے اگر کسی کو کوئی ایسی نظر سے دیکھے تو وہ کیسا دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ اگر کوئی کسی کو کہے جو اس کا دفاع کر رہا ہے کہ فلاں شخص آپ کی بہن کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ برداشت کرے گا؟ فلاں شخص تمہاری والدہ کے ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہے، برداشت کرے گا؟ کیا یہ مولانا یوسفزئی برداشت کرے گی؟ تو اسی طرح کہ یہ بیہودہ قسم کی گفتگو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی یہ گفتگو ریپیٹ کر سکتا ہے، نہ اپنی زبان پہ لا سکتا ہے. تو ناظرین میری آپ سے گزارش یہی ہے، اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری آواز اس تک پہنچے کہ آپ نے جو بات کی ہے، نکاح کا انکار کیا ہے، یہ کیا چیز ہے نکاح؟ کاش کہ آپ کو پتہ ہوتا. النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سنت سے اعراض کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. تو آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نکل جانا چاہتے ہیں.
اعلان کریں کہ ہمیں اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، اعلان کریں کہ ہمارا مسلمان ہونا ہی اب ختم ہو چکا ہے، اور پھر آپ جائیں اور پھر مسلمانوں کی آپ کہاں سے ان کو دفاع کرنے والی ہیں اور کیا کچھ آپ کہیں گی اور آگے جا کر کیا کچھ آپ نے کرنا ہے، تو اسلام سے تو آپ کا بائیکاٹ ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ کلمہ دوبارہ پڑھیں، اور میں درخواست کروں گا کہ جو ہے وہاں تک میری آواز کو پہنچایا جائے تاکہ وہ ان الفاظ کو واپس لے اور توبہ کرے، اللہ سے بھی توبہ کرے اور پوری قوم سے توبہ کرے کہ میں معافی مانگتی ہوں کہ ایسے الفاظ جو مجھ سے نکل گئے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، دونوں طرح سے یہ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی نوجوان نسل کو اس پیغام کو پہنچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح کی اہمیت پر انشاءاللہ میں کبھی ویڈیو بناؤں گا اور وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نکاح ہے کیا چیز، کیا یہ کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے جس طرح لین دین ہوتا ہے اس طرح کا ایگریمنٹ ہے، پوری زندگی کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس میں کیا کیا چیز شرائط و ضوابط ہوتے ہیں، یا ایسے کسی نے بات کہہ دی جس کا منہ اٹھا اس نے ایسے بات کر دی، تو اس طرح کی بات کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس طرح ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، آگے شیئر بھی کریں، بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ، السلام۔